بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو پاکستان. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اہل ایمان کو آزماتے ہیں. پھر اس کی تفصیل بتائی، اور اس تفصیل میں سے میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز کہ وہ مال سے بھی آزماتے ہیں، دوسری چیز جان سے آزماتے ہیں، اور تیسری چیز ہے اولاد سے بھی آزماتے ہیں. بہت بڑی آزمائش ہے جو صاحب اولاد ہیں، اہل اولاد ہیں، ان کے لیے. اگر اولاد پہ کوئی مشکل وقت آئے، اور خاص طور پہ جوان سال اولاد اگر ماں باپ کے ہاتھوں سے مالک ارض و سما کے حکم سے واپس چلے جائیں، یہ بھی اسی کریم نے، اسی رحیم نے، اسی قدوس نے، اسی بادشاہ نے، تو اس سے بڑا کوئی دوسرا صدمہ نہیں ہو سکتا. میرے مہربان دوست بھی ہیں اور ہمارا عالمی ستارہ بھی ہیں، ریلیجس اسکالر ہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب. ان کو ان کے بیٹے کا جو صدمہ، اور ان کے خاندان کو اور اہل خانہ کو، اس میں پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے، پوری مسلم دنیا میں ان کے چاہنے والے، اور پاکستان میں ان کے چاہنے والے، ان کے ساتھ ساتھ میں اور میری فیملی، وہ بھی ان کے غم میں پورے شریک ہیں. اللہ رب العزت مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں، اور جو خاندان ہے اس پہ یہ جو آزمائش آئی ہے، اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت دیں، اور عافیت سے رہے وہ پورا خاندان. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، دعائیں مغفرت بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس طرح کے ناگہانی صدمات سے محفوظ رکھے، آمین. مولانا طارق جمیل صاحب پاکستان کا ایک قیمتی اثاثہ ہیں. وہ اکثر دلوں کو جوڑنے والی بات کرتے ہیں. اکثر وہ بین المذاہب بھی، اور جو مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے درمیان بھی وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ بیلنس طریقے سے چلیں، اور بیلنس طریقے سے وہ اپنا پیغام دیتے رہیں. اللہ تعالیٰ اس کا بھی ان کو اجر عطا فرمائے، اور ان کو حوصلہ اور صبر دے. جو قیامت ان پہ بیتی ہے اس میں سے گزرنے کا. اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. عمران خان کے حوالے سے ایک حیرت ناک خبر ہے، لیکن حیرت ان کو ہوگی جو عمران خود جانتے نہیں ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور وہ پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہے. آپ یہ سن کر خوشگوار حیرانی میں مبتلا ہوں گے. میں بھی ہوا. میرے پاس تو کافی سارا میٹیریل آیا. میں نے چاہا کہ یہ بات میں آپ سے ضرور شیئر کروں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس وقت فلسطین، شام، لیبنان، جارڈن، ایران سمیت عرب دنیا میں، اور کچھ اور عالمی مختلف جو اسکالرز ہیں مسلمان، ان کی طرف سے مطالبہ آیا ہے کہ عمران خان کو، یہ نہیں کہا کہ آپ عمران خان کو فوراً بری کر دیں، فوراً عمران خان کو کچھ اور ریلیف دے دیں. انہوں نے کہا کیا ہے، یہ بات غور کرنے والی ہے. اور یہ بات اس لیے غور کرنے والی ہے کہ عمران خان میں جو اللہ رب العزت نے لوگوں کو اکٹھا کرنے، لوگوں کو متاثر کرنے، گیلونائزنگ فیکٹر، اور وہ بلکہ ہم جو ذاتی گفتگو میں یا پارٹی کی میٹنگز میں جب میں کہتا ہوں عمران فیکٹر، تو وہ ہنستے ہیں اس بات پہ. تو وہ عمران فیکٹر پوری دنیا میں اس کی وجہ ہے. پہلی، ان کی جو کمٹمنٹ ہے امت مسلمہ کے ساتھ. دوسری، ان کی وجہ جس دلیری سے وہ گفتگو کرتے ہیں، اور جس بہادری سے وہ سینہ تان کے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کی آواز میں اور ان کے انداز میں اور ان کے کلام میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے. مطالبہ کیا ہے؟ آپ ٹک ٹاک نکال لیجئے، عرب دنیا کے جو میں نے ملکوں کے نام لیے ہیں ان کے، آپ ان کے انسٹاگرام نکال لیجئے، تو آپ کو ملے گا. وہ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو عالمی سطح پہ تقریر کرنے کی حکومت پاکستان اجازت دے. پاکستان کے ذمہ دار ان کو اجازت دیں کہ وہ عالمی دنیا میں تقریر کریں. کس کے لیے تقریر کریں؟ کہ فلسطینیوں کی کس طرح سے مؤثر حمایت کی جا سکتی ہے. 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، 57 سے زیادہ ملک ہیں، اتنے وسائل ہیں کہ جن میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ساری دنیا کے پاس اتنے وسائل نہیں جتنے مسلم ملکوں کے، لیکن آواز نہیں ہے، کوئی مؤثر آواز نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے اتفاق کریں گے. اگر آج عمران خان کو تقریر کرنے کا موقع دیا جائے کہ فلسطینیوں کی مدد کرنی ہے، اور وہ کہیں کہ میں نے 3 دن بعد 10 ارب روپے جو فلسطینی ہیں
یا جو حماس ہے یا جو فلسطین کی گورنمنٹ ہے یا جو اسماعیل ہانیہ ہے یا محمود عباس ہیں ان کے پاس پہنچانے ہیں پاکستان کی طرف سے، تو آپ یقین کیجئے کہ اس کے لیے 3 دن نہیں لگیں گے یقیناً، ایک نہیں تو 2 دن لگ جائیں گے، 24 نہیں تو 48 گھنٹے لگ جائیں گے، یہ پیسے جمع ہو جائیں گے۔ دوسرا، اگر انسانی امداد کے ٹرک یہ اپیل کریں گے کہ میں بھیجنا چاہتا ہوں، تو ایجپٹ رفح کا بارڈر بھی کھولے گا اور وہاں سے وہ ٹرک جائیں گے بھی۔ اور اگر ساتھ عمران خان یہ کہے کہ میں نے 500 یا 800 یا 900 یا 1000 میں نے والنٹیئرز بھیجنے ہیں، جن میں ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جو جا کے مریضوں کا، زخمیوں کا، اور وہاں پہ جو تباہ حال ہیں اور وہ جو خانمہ برباد ہیں ہمارے بہادر، جری اور دلیر فلسطینی اور غزہ کے لوگ اور حماس والے، ان کی مدد کے لیے ہیومنٹیرین ہیلپ کے طور میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو یہ لوگ بھی ایک دن میں اس کے لیے 500 والنٹیئر سے 1000 والنٹیئر تک، اس سے زیادہ بھی لوگ نام لکھوائیں گے، لوگ چل پڑیں گے، لوگ کہیں گے ہم خرچہ بھی اپنا کرتے ہیں، آپ ہمیں بھیج دیں۔ تو یہ وہ فیکٹر ہے عمران خان کا جس کی وجہ سے اس میں اللہ رب العزت نے یہ اہلیت پیدا کی تھی کہ اس نے ایبسولوٹلی ناٹ، پہلے کہا جب اس پہ دباؤ آیا کہ امریکہ کو اڈے دو گے اور افغانستان میں حملے کے لیے کوئی کوریڈور دو گے، اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور اس کے بعد جب ایک ایسا بوگس مقدمہ، بے بنیاد مقدمہ بنایا، آپ دیکھیے ذرا اس مقدمے میں، میں صرف ایک لائن بولتا ہوں، آپ کو ساری بات سمجھ جائے، صرف ایک لائن، عربی میں کہتے ہیں خیر الکلام اقل ودل، کہ بہترین گفتگو وہ ہے، بہترین بات وہ ہے، خیر الکلام یعنی گفتگو میں سے سب سے اچھی اور خیر والی، عقل قلیل ہو، ودل دلیل کے ساتھ ہو۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے ہم، اور ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں حکومت میں اور اقتدار و اختیار کے ایوانوں میں، یہ واحد لوگ ہیں جہاں بیرون ملک سے اگر پاکستان میں کوئی مداخلت کرے تو وہ قومی راز ہے۔ آپ کو سمجھ آیا؟ ڈونلڈ لو اگر لکھتا ہے تو وہ ایک قومی راز ہے، اس کو سینے سے ہم نے لگا کے رکھنا ہے، اور اس قومی راز کو یعنی دھمکی کی اس پیغام کو اگر اپنی قوم کے پاس کوئی لے کے جائے تو یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی ہے اور ملک سے غداری ہے اور قوم سے بڑی زیادتی ہے، اور اس سے سلامتی ہمارے سب کی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ تو یہ بات تھی، بہت مختلف لگی مجھے، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں۔ بس ثابت ہوا کہ عمران خان صرف پاکستانیوں کی آخری امید نہیں ہے، عالم اسلام کی، فلسطینیوں کی بھی امید ہے اور اہل عرب و عجم کی بھی امید ہے۔ انشاءاللہ العزیز، جس طرح پاکستان تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ، اسی طرح عمران تھا، ہے اور رہے گا اور آئے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔